بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہمارے ملک میں نوجوانوں میں دل کی بیماریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، خطرناک حد تک ان کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہو یا دل کے پٹھوں کے امراض، دل کے ویلوز کی بیماریاں ہوں یا دل کے بجلی کے نظام کی خرابی، دل کے باہر جھلی کا مسئلہ ہو یا دل کی وہ کیفیت جو شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی نوجوان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے بعد اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ اس کے لیے کچھ کیا جا سکے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی 2 دن 3 دن نیند نہیں آتی۔ ان بچوں کے چہرے ہمارے سامنے گھومتے رہتے ہیں جن کو ابھی اپنی زندگی کے اندر نہ جانے کیا مقام حاصل کرنا تھا، جن کے والدین کی کیا خواہشات تھیں، لیکن وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ آپ یہ سوچیں کہ دل کی بیماریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نوجوان لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ان کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، کیوں اتنے زیادہ دل کے امراض کا شکار ہو رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ کبھی ہم نے یہ غور کیا؟ کبھی ہم نے اپنے اوپر غور کیا کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کی کہ وہ ایک اچھی خوراک کھا سکتے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک متوازن خوراک دیتے؟ یہاں میں غربت یا امارت کی بات نہیں کروں گا، یہاں میں بات کروں گا تعلیم کی۔ امراض کا تعلق یاد رکھیں غربت یا امارت سے نہیں ہے۔ امیر لوگوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، غریبوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ غریب ملکوں میں اگر رومیٹک فیور کی وجہ سے دل کے ویلوز خراب کرنے والی بیماری کی شرح بہت زیادہ ہے تو امیر ملکوں میں بھی دل کی بیماریاں کم نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہوں یا نسوار بیچنے والے لوگ، یا وہ کمپنیاں جو تمباکو کو مختلف شکلوں میں بیچتی ہیں، چاہے وہ سگار ہو یا پائپ ہو یا شیشہ ہو، نوجوان نسل کو شیشے کی طرف راغب کرنے والے لوگ ہوں، یا وہ جگہیں جہاں پر بیٹھ کر الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے، یا فاسٹ فوڈ بیچنے والی بڑی بڑی چینز، چاہے وہ قومی سطح کی ہوں یا بین الاقوامی سطح کی، ان سب چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی صحت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لیٹ نائٹ میل آپ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ رات کے وقت کھانا کھا کے اوپر سے سوڈا ڈرنک پینے کے بعد الکحل کا استعمال کر کے یا تمباکو کا استعمال کر کے جب آپ سو جاتے ہیں، دل کے دھڑکنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، نالیوں میں تناؤ آ جاتا ہے، اور یہ سب مل کر ہارٹ اٹیک پیدا کر سکتے ہیں۔ جب ایک نوجوان کو میں نے ڈیل کیا کارڈک اریسٹ کے ساتھ، صبح تقریباً 7 بجے 3 شاک دیے لیکن اس بچے پر کوئی اثر نہیں ہوا، سی پی آر کنٹینیو کرتے رہے، اور جب 4تھا شاک دیا تو اللہ نے اس بچے کی زندگی رکھی تھی اور اس نے آنکھیں کھول دیں، اس کی دھڑکن واپس آ گئی۔ بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے ایک نوجوان کو واپس بھیج دیا اس دنیا میں، لیکن اس نوجوان کا ہارٹ اٹیک ان تمام بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے، ان خواتین، ان مردوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہم نے ابھی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو ہماری صحت کا کیا ہوگا۔ مرنا ہم نے وقت پر ہی ہے، چاہے وہ ہم 70 سال کی عمر میں مریں یا ہم 100 سال کی عمر میں، لیکن اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیلئر ہو گیا، دل کے پٹھوں میں پانی جانے لگا، دل کے پٹھے اتنا کمزور ہو گئے کہ وہ خون کو آگے پھینکنے کے قابل نہ رہے اور پھیپھڑوں کے اندر بار بار پانی جانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا سانس خراب ہوتا ہے، نہ وہ لیٹ سکتے ہیں نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم ہارٹ فیلئر کا علاج کروا سکتے ہیں؟ اس خاندان سے پوچھیں جس میں ایک مریض بھی ہارٹ فیلئر کا موجود ہے کہ ان کو کس ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، معاشی مسائل کے علاوہ۔ ہم ابھی بھی بہت اچھے انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم تمباکو نوشی مکمل طور پر بند کر دیں۔
ہم نسوار بند کر دیں، الیکٹرانک سگریٹ بند کر دیں، سگار پائپ بند کر دیں، گٹکا بند کر دیں، الکوہل کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں، ایسی محافل میں جانا چھوڑ دیں جہاں پہ لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں یا جہاں پر الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ روزانہ اٹھیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، لمبے سجدے کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں جو انسان کے دلوں کو سکون بخشتی ہیں، جن سے ذہنوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سیر کو جائیں، گہرے گہرے آہستہ آہستہ سانس لیں، اپنی خوراک کو سادہ کر لیں، خوراک میں سبزیاں ہوں، پھل ہوں، آپ کی خوراک میں جو آپ کے پاس ذرائع ہیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیاز ہے، آپ پیاز ہی کھانے لگیں، اچار سے روٹی کھا لیں، لیکن آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ پھر دل کو پاک صاف کر لیں، سیل فون ضرور استعمال کریں، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، جوانی میں انسان راغب ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ چیزیں ابھی تو معلوم آپ کو نہیں ہوگا، لیکن عمر کے خاص حصے میں آ کے آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی۔ ایک دل کے مریض جن کی دھڑکن بہت تیز تھی اور بے ربط تھی، ریگولر نہیں تھی، ارریگولر تھی، جب میں ان کی ہسٹری لے رہا تھا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک فلم دیکھنے کے بعد ایک غلط کام کیا، اور اس غلط کام کے دوران انہوں نے انفیکشن لیا، اور وہ انفیکشن اتنا شدید تھا کہ ان کے پورے جسم میں زہر پھیل گیا۔ تقریباً 2 سال تک وہ اس انفیکشن سے باہر نہیں آ سکے تھے۔ بعض دل کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو 20 سال بعد ظاہر ہوتی ہیں کہ کسی زمانے میں کانٹیکٹ ہوا تھا، وہ جراثیم رہ گیا تھا اور اس کی وجہ سے دل کا ویلو لیک کرنے لگا تھا۔ پھر اگر ہمارے گلے میں درد ہوتا ہے یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اس کی فوری تشخیص کروا کے علاج کروائیں کہ کہیں ہمیں دل کے ویلوز خراب کرنے والا جوڑوں کا بخار تو نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اس بخار کا علاج کر لیتے ہیں تو ہم دل کے ویلوز کی بیماریاں اور ان کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے وزن کو نہ بڑھنے دیں، اپنے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھیں، اپنے خون میں چکنائیوں کا لیول چیک کرواتے رہیں کہ آپ کے خون میں کولیسٹرول کتنا ہے، آپ اپنے خون میں شوگر کی مقدار پہ نگاہ رکھیں، اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی شعبہ ہے، اگر آپ اس میں محنت کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچے رہتے ہیں تو آپ دنیا میں ایک بہت بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ صحت کے ساتھ، جسمانی صحت کے ساتھ، ذہنی نفسیاتی صحت کے ساتھ اور معاشرتی صحت کے ساتھ، صحت کے جتنے بھی پہلو ہیں آپ ان کے ساتھ زندگی کو بھرپور انداز میں گزار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔